نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ بد نظری سے اور بد نگاہی سے کیسے بچا جائے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں قرآن مقدس کی روشنی میں 7 ایسے نسخے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ہم ان کو عمل میں لے آئیں تو ہمارے لیے بد نظری سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ پچھلے ہفتے 6 نسخے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ آج وہ ایک نسخہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور کچھ باتیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور کچھ باتیں اپنے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بطور نصیحت کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم انہیں بھی عمل میں لے آئیں تو ہمارے لیے بد نظری سے بچنا بڑا آسان ہوگا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں 7واں نسخہ، اللہ رب العزت اپنی پیاری کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد کے آگے، اللہ رب العزت کے ذکر کے آگے، اللہ رب العزت کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو نازل ہو چکا۔ لہٰذا جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا پیدا کرے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اپنے دل کے اندر اس آیت کا مفہوم لے آئیں کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا۔ جب نگاہ اٹھانے کو دل چاہے تب میرے عزیز بھائیوں اس آیت مبارکہ کا مفہوم سوچیں۔ جب نگاہ اٹھانے کا من کرے تب مومن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا۔ ہر نظر پر میرے پیارے بھائیوں یہ مضمون سوچتا رہے۔ یقین جانیں اللہ رب العزت کی جانب سے مدد آئے گی، اللہ رب العزت اپنا ڈر نصیب فرمائیں گے اور سچی توبہ نصیب ہوگی۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت سے متعلق بہت ہی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نگاہ جو ہے یہ ابلیس اور شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنی نگاہ کی حفاظت کی اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد، اس کتاب کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، آپ مجھے زنا اور بدکاری کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا تو صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے، اس کے ساتھ ڈپٹ کا معاملہ کرنے لگے، اسے پیچھے ہٹانے لگے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ، کوئی انسان تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ رب العزت کی قسم کبھی بھی نہیں۔ اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا، اللہ رب العزت کی قسم کبھی بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا، اللہ رب العزت کی قسم کبھی بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بندہ ان کی بہن کے ساتھ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی بندہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا، اللہ رب العزت کی قسم کبھی بھی نہیں۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی بندہ تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا، اللہ رب العزت کی قسم کبھی بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ ان کی خالہ کے ساتھ زنا کرے۔ دیکھیں، مطلب یہ تھا کہ جس عورت کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، وہ عورت کسی کی بہن ہوگی، وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی، وہ عورت کسی کی بیوی ہوگی، وہ عورت کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ میری ان محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کی محرم اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ زنا کرے، بدکاری کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بد نظری کرتے وقت ہر بندہ یہ سوچے کہ جس طرح مجھے یہ پسند نہیں کہ میری رشتہ دار عورتوں کی جانب کوئی بندہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ میں ان کی رشتہ دار عورتوں کی جانب للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں۔ اس سے میرے پیارے بھائیوں دل کو ٹھنڈک ملے گی، سکون نصیب ہوگا، اور بد نظری کا جو داعیہ ہے وہ کمزور پڑتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سہولت ہو تو میرے پیارے بھائیوں یہ بھی کر لیں کہ کسی اللہ رب العزت کے نیک بندے کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں،
ان کے سامنے جا کر اس بیماری کا تذکرہ کریں اور ان سے دعا کی درخواست کریں کہ آپ بارگاہ ربانی میں ہمارے لیے دعا کریں۔ دیکھیں یہ جو مشائخ کرام ہوتے ہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں۔ ان کی توجہات سے دلوں کی جو ظلمتیں ہیں وہ ظلمتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حضرات انسان کو نفسانیت کی پستیوں سے نکال کر یوں سمجھ لیجئے کہ روحانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ان کی صحبت جو ہے وہ دوا کا کام دیتی ہے، ان کی نظر شفا کا کام دیا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اپنا رابطہ رکھا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں مشائخ کرام نے بد نظری سے بچنے کے جو مختلف طریقے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ تحریر فرمایا کہ جب بھی دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں غیر محرم کی طرف دیکھوں، جب بھی نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا پیدا کرے، اس وقت مومن کو چاہیے کہ اپنا خیال غیر محرم کی طرف سے ہٹا کر فوراً دوسری طرف کر لے، یعنی جان بوجھ کر اپنے ذہن کے اندر کوئی اور خیال سوچے، جان بوجھ کر اپنے دل کے اندر کوئی اور بات سوچے، تاکہ جو غیر محرم کا خیال ہے وہ دل سے دور ہو جائے۔ علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں میرے پیارے بھائیوں بڑی جامع بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عزیز جان لے، اے عزیز اچھی طرح سمجھ لے، جب بھی کوئی غیر محرم عورت سامنے سے گزرتی ہے تو شیطان تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر نظر ڈال۔ اس وقت شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو صحیح ذرا ہے کیسی۔ اس وقت مومن کو چاہیے کہ شیطان سے مناظرہ کرے، اس وقت مومن کو چاہیے کہ شیطان سے بحث کرے، اس وقت مومن کو چاہیے کہ شیطان سے یہ جملہ کہے کہ میں اس کی طرف کیوں دیکھوں، اگر یہ عورت بدصورت ہے تو میں ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا جس گناہ کے اندر کوئی لذت بھی نہیں، اور اگر یہ عورت خوبصورت ہے تو گناہ کے ساتھ ساتھ دل میں حسرت پیدا ہوگی، دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوگی کہ کاش یہ عورت مجھے مل جاتی۔ اب میرے پیارے بھائیوں دنیا کی ہر عورت تو ملنے سے رہی، لہٰذا بے وجہ دل جو ہے وہ افسردہ ہوگا، بے چین ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ دیکھیں گے، نہ گناہوں کا ارتکاب ہوگا، اور نہ ہی خامخواہ ہمارا جو دل ہے وہ دل بے چین ہوگا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کے سکون کو گوا دینا، اپنے دلوں کے سکون کو ضائع کر دینا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچا کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں اس دور کے ایک مایہ ناز عالم دین ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بد نظری سے بچنے کے لیے کچھ نسخے تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور آپ سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر جانے سے ہی بچے جہاں بد نظری کے امکانات موجود ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ شادی بیاہوں کی ایسی تقریبات جہاں مرد اور عورتیں ساتھ میں اکٹھے ہوں، جہاں مرد اور عورتیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہوں، ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح دیکھیں کسی جگہ جانے کے اگر دو راستے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کریں جہاں میرے پیارے بھائیوں بد نظری کے امکانات کم سے کم۔ اگر ہم کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ جلدی سے دروازہ کھول دے اور گھر کے اندر کوئی عورت بے پردہ بیٹھی ہو اور ہماری نظر نہ چاہتے ہوئے اس کے اوپر پڑ جائے۔
اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں جہاز کا سفر کرنا ہے اور ہم ایئرپورٹ کے اندر موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کاؤنٹر پر جائیں جہاں میرے پیارے بھائیوں مرد بیٹھا ہو۔ اس کاؤنٹر پر بالکل نہ جائیں جہاں خاتون بیٹھی ہو، تاکہ ایک عورت سے بات چیت کرنے کا ہمیں موقع ہی نہ ملے۔ اگر ہم میرے پیارے بھائیوں گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ سائیڈ سے جو گزرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، جو سائیڈ سے گزرنے والی سواریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اپنی نظر بالکل نہ جمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت بے پردہ بیٹھی ہو اور ہماری نگاہ میرے پیارے بھائیوں اس عورت کے اوپر چلی جائے اور ہم بد نظری کے گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ اسی طرح دیکھیں، جب ہم باہر سے اپنے گھر میں آئیں تو ہمیں چاہیے کہ کھاس کر کے داخل ہوں، اسی طرح کھکار کر کے داخل ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر عورت ہمارے گھر میں موجود ہو۔ اگر ہم کھاس کر کے آئیں گے تو وہ عورت پردہ کر لے گی۔ اسی طرح دیکھیں، ہم بس میں ہوں، ہم ٹرین میں ہوں، ہم ہوائی جہاز کے اندر ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کوئی دلچسپ کتاب رکھ لیں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنا سارا وقت گزار دیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، پڑھتے پڑھتے اگر تھک جائیں تو ہمیں چاہیے کہ سو جائیں، لیکن بد نظری کے گناہ سے میرے پیارے بھائیوں بچے رہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر ایک بات ہمیشہ رکھیں کہ عورتوں کو ہم سے پردہ نہیں کرنا، ہمیں صرف عورتوں سے پردہ کرنا۔ اگر ہم یہ بات اپنے دماغ کے اندر بسا لیں گے تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی دیکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر انسان طواف کر رہا ہو، وہاں بھی اسے چاہیے کہ اپنی نظروں کو بالکل نیچی رکھے، اپنی نگاہیں اوپر نہ اٹھائے۔ اسی طرح محلے کی وہ جگہ جہاں عورتیں تنور پر یا پھر چولہے پر بیٹھ کر کے روٹیاں پکاتی ہو، ہمیں چاہیے کہ ان جگہوں کے اوپر بھی بالکل نہ دیکھیں۔ اسی طرح پارکوں میں، اسی طرح سیر گاہوں میں، اسی طرح تفریح گاہوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جانے سے پرہیز کریں، اور اگر جانا بھی پڑ جائے تو میرے پیارے بھائیوں ایسے وقت میں جائیں یا ایسے دن جائیں جس وقت لوگ جو ہے وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہوتے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں صرف گناہ سے نہیں بچنا، ہمیں تو گناہ کے موقعوں سے بھی بچنا، ہمیں تو گناہوں کی جگہوں سے بھی بچنا ہے۔ اس موضوع پر دیکھیں، ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے سچ میں اتنی اچھی بات کہی ہے جو دلوں کے اندر بسانے کے قابل۔ اس نے کہا ہے کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، اور میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ہم میرے پیارے بھائیوں سچ میں اتنے کمزور ہیں کہ اگر گناہ کا موقع ہمیں مل جائے تو ہم بچتے نہیں بلکہ گناہ کر ہی بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کے مواقع سے بھی بچائے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور بات میری یاد رکھیں کہ جو شادی شدہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں، الفت کا ماحول اپنے گھر کے اندر بنائے رکھیں، اپنی بیوی کے اوڑھنے کا پہننے کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ پیار کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے۔ جب بھی شوہر جو ہے وہ باہر سے گھر میں داخل ہو تو اپنے چہرے کی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اگر اس طرح اپنے شوہر کا خیال رکھے گی تو یقین جانے شوہر کا جو دماغ ہے وہ غیر محرم عورت کی طرف بالکل مائل نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیں، آپ ذرا سی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ شوہر بیوی کے درمیان روزانہ جھگڑا رہتا ہو، روزانہ کی نوک جھوک رہتی ہو۔ اب شوہر بیوی کے درمیان ایک دن جھگڑا ہو گیا اور شوہر صبح کو ناشتہ کیے بغیر آفس میں چلا گیا،
وہاں پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک بے پردہ عورت اس کے سامنے مسکراتی ہوئی آتی ہے، انتہائی ہمدردانہ لہجے میں اس سے یہ جملہ کہتی ہے کہ سر آپ کیسے ہیں؟ آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ یقین جانیں میرے پیارے بھائیو، اس بے پردہ عورت کی یہ ایک مسکراہٹ اس شادی شدہ مرد کی زندگی کے اندر زہر گھول دیتی۔ اس کا ہنستا بستا جو گھر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مثال مشہور ہے کہ گھر کے اندر بیوی ہو، وہ ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو، لیکن روزانہ اپنے شوہر سے لڑتی ہو، تو پھر ایسے شوہر کو باہر کی ایک بدصورت عورت بھی حور نظر آنے لگتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری شوہر بیوی دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر الفت اور محبت کا ماحول بنائے رکھیں۔ دیکھیں قرآن کریم ہم سے کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ رب العزت نے بیوی دی ہی اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے شوہر کو جو ہے وہ سکون نصیب ہو۔ اور ایسی عورت جس کے آنے سے شوہر کا سارا سکون تباہ ہو جائے، ایسی عورت کو تو پھر اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھیں۔ بہت ہی آسان سی مثال ہے، آج کے دور کے اندر میرے پیارے بھائیوں، جتنی محبت کے ساتھ ہم لوگ اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں، ٹی وی کو دیکھتے ہیں، وہی محبت بھری نگاہیں اگر اپنی بیوی کے اوپر ڈالنے لگے تو یقین جانیں شوہر بیوی کے درمیان محبت بھرا تعلق قائم ہو جائے۔ ایک اور بات آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں جب بھی ہمارا نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے، جب بھی ہمارے دل میں غیر محرم کی طرف دیکھنے کا داعیہ پیدا ہو، اس وقت ایک جملہ اپنے دل کے اندر سوچ لے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ بس اتنا سوچیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا۔ میری غیر محرم کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ مجھے میرے رب سے دور کر دے گی، اور میری غیر محرم سے ہٹنے والی ہر نگاہ مجھے میرے رب کے قریب کر دے گی۔ اور مجھے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا چاہیے۔ لہذا جب بھی کوئی غیر محرم سامنے سے گزرے، اس وقت دل میں یہ سوچ لے کہ یہ عورت کیسی بھی ہے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میری اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس سے ناراضگی ہے، میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیں بد نگاہی سے بچنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتوں میں اللہ رب العزت نے سہولت دی تو انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔